سنی جو ہے وہ محب ابی بکر ہے، سنی محب علی ہے، لیکن سنی نہ گرفتار ابی بکر ہے اور نہ گرفتار علی ہے، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستقلاً محبت جائز ہی نہیں، اور اگر کوئی کرے تو وہ مجرم ہے، زندیق بن جاتا ہے۔ اگر کسے محبت امیر را، محبت امیر را، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو استقلالاً اختیار کند، مستقلاً اختیار کرتا ہے، کہتے ہیں قابل مخاطبت نہ، یہ تو منہ لگانے کے قابل نہیں، اس کی غرض شریعت مٹانا ہے۔ اور اگلے کہتے ہیں کہ تمہیں مروڑ ہے علی کے نام سے، اب شیخ احمد کو مروڑ ہے کہ ان سے علی کا نام نہیں برداشت ہو رہا۔ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں یہ کہا کہ اے کہ نہ شناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے وہ جسے خفی جلی میں فرق نہیں آتا تو ہوشیار ہو جا، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ گرفتار ابو بکر کس کو کہا جا رہا ہے اور گرفتار علی کس کو کہا جا رہا ہے؟ گرفتار ابو بکر جو ہے وہ خوارج اور نواسب کو کہا جا رہا ہے، اور گرفتار علی جو ہے یہ رافضی کو کہا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں
قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں اجتماع جمعۃ المبارک میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں یہ نہایت اہم موضوع سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آپ کو لکھا ہوا مصرع بھی نظر آ رہا ہے اور میں نے وہ پڑھا بھی ہے، یہ مصرع شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کا ہے، اور پورا شعر اس طرح ہے: اے کہ ناشناسی خفی را از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ یعنی یہ دوسرا مصرع ہے، پہلا مصرع جو ہے وہ اور ہے: اے کہ ناشناسی خفی را از جلی ہوشیار باش، اے وہ بندے جس کو خفی اور جلی کا فرق نہیں آتا۔ خفی ہے چھپی ہوئی چیز، جلی ہے ظاہر، اور یہ تو بندے بندے کو چھپی ہوئی اور ظاہر میں فرق نظر آتا ہے، مگر کچھ ایسے موضوعات ہیں کہ جہاں پر بہت بڑی آزمائش ہے، اور اقبال نے وہ دیکھا کہ یہاں فرق لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، حالانکہ فرق ایسا ہے جو خفی اور جلی میں ہوتا ہے، یعنی اتنا بدیع ہے ایک لحاظ سے، لیکن دوسری طرف بہت سے لوگوں کو وہ خفی سے جو جلی کا، اب یہ لفظ ویسے آپ سنتے ہیں نا، ذکر خفی ذکر جلی، یعنی خفی ہے آہستہ ذکر، جلی ہے بالجہر ہے آواز سے جو ہو، تو بڑا فرق ہے، اور ہر کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ فلاں ذکر خفی کر رہا ہے یا ذکر جلی کر رہا ہے۔ تو مگر کچھ معنی، مفاہیم، عقائد کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں پر اقبال کو بھی محسوس ہوا، حالانکہ علم کلام کی جو چھاننی ہے یا اس کے مباحث ہیں وہ بہت گہرے ہیں، اگرچہ اقبال اپنی جگہ علامہ تھا مگر وہ اپنا ایک جہان ہے، لیکن اس بات پر اسے بھی یہ ادراک ہوا کہ کچھ دھاندلی ہو رہی ہے، کچھ لوگ خفی کو خفی نہیں مان رہے، خفی کو جلی مان رہے ہیں، اور جلی کو جلی نہیں مان رہے، جلی کو خفی مان رہے ہیں، یعنی دن کو دن نہیں مان رہے، دن کو رات مان رہے ہیں، اور رات کو رات نہیں کہہ رہے، رات کو دن کہہ رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا جب گھپلا ہو رہا ہو تو جسے پتہ چل جائے کہ ہو رہا ہے تو وہ تو پھر بولتا ہے۔ تو پھر اقبال نے دوسرے مسئلے میں جس لحاظ سے ہو رہا تھا وہ بھی ذکر کر دیا کہ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اے ابو بکر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گرفتار، تو ہوشیار ہو۔ اصل میں یہ اقبال نے یہ تخیل یا یہ بحث مولانا روم سے حاصل کی، جن کو وہ اپنا مرشد مانوی کہتے ہیں۔ تو اصل مولانا روم نے اپنے زمانے میں
اس سے بھی سخت جملہ بولا تھا، الفاظ یہی استعمال کر کے۔ تو پھر چونکہ وہ جس دھاندلی کو رد کرنے کے لیے مولانا روم نے کئی صدیاں پہلے بولا تھا، وہ دھاندلی اس زمانے میں بھی ہو رہی تھی جو اقبال کا زمانہ تھا، اور آج بھی ہو رہی ہے جو ہمارا زمانہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے پھر وہ، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام اردو خواں طبقہ یا یہ سکول پڑھے ہوئے لوگ محض نہیں سمجھ سکتے، نہ بیان کر سکتے۔ تو مولانا روم نے یہ کہا تھا مثنوی شریف میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے گرفتار ابو بکر و علی، یہ پہلا مصرع تھا، اے گرفتار ابو بکر و علی، تو چے دانی سر حق کے غافلی۔ انہوں نے کہا تھا اے ابو بکر و علی رضی اللہ تعالی عنہما کے گرفتار، تجھے حق کا کیا پتہ ہے، تو تو غافل ہے۔ دونوں کو کہا اے گرفتار ابو بکر و علی، تو چے دانی سر حق کے غافلی، حق کے راز کا تجھے کیا پتہ کہ تو غافل ہے۔ یعنی یہ کہا کہ گرفتار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرفتار ابو بکر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بظاہر دیوانہ بنا ہوا ہے، ان کا محب کہلاتا ہے، ان کی پارٹی کہلاتا ہے، مگر جو شریعت میں ماننے کا ان کو طریقہ ہے اس سے بے خبر ہے۔ اور گرفتار علی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوانہ بنا ہوا ہے، ان کی پارٹی اور محب کہلاتا ہے، لیکن جو شریعت جیسے منوانا چاہتی ہے اس کا اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ شریعت کی روشنی میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ماننے کا طریقہ ہے، جو شرائط ہیں، تجھے خبر ہی نہیں کہ علی کو مانا کیسے جاتا ہے۔ تو مولانا روم نے کہا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گرفتار، تجھے خبر ہی نہیں کہ وہ بکر صدیق کو مانا کیسے جاتا ہے، تیرے اندر وہ شرائط ہی نہیں پائی جاتی، تو خواہ مخواہ محب صدیق اکبر کہلاتا ہے، تو فریب خوردہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور اے محب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بھی فریب خوردہ ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ علی کو مانا کیسے جاتا ہے، شریعت میں شرطیں کیا ہیں ماننے کی۔ تو دونوں کو کہا کہ حق کی گراؤنڈ سے تم دونوں ہی بے رہو، حق میں تم ہو ہی نہیں، حق کچھ اور ہے۔ اے گرفتار ابو بکر و علی، تو چے دانی سر حق کے غافلی، حق کا راز تو کیا جانتا ہے۔ اپنی اپنی طرف سے دونوں چیمپئن تم بنے ہوئے ہو۔ گرفتار ابو بکر بھی کہتا ہے کہ میں ان کو ماننے والا ہوں، فلاں ماننے والا نہیں ہے۔ گرفتار علی کہتا ہے میں ان کو ماننے والا ہوں، فلاں ماننے والا نہیں ہے۔ مولانا روم کہتا ہے تم دونوں خود ہی ماننے والے نہیں ہو۔ تو یہ ایکسیڈنٹ تو بہت بڑا ہے نا، کہ یعنی دونوں جو اسپیشلسٹ بنے ہوئے ہیں، دو علوم کے یا دو میدانوں کے شاہسوار بنے ہوئے ہیں، مولانا روم نے کہا کہ تم تو بچے بھی نہیں ہوئے اس میدان کے، تمہارا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں کیا خبر کہ محب ابو بکر کیا ہوتا ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ محب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کیا ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو ہو لفظ جو تھے مولانا روم کے، جس کو پھر بڑے بڑے لوگوں نے اپنی تحقیقات میں جگہ دی، یعنی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتب میں مولانا روم کا یہ شعر لکھ کے اس کی تشریحات کی، اے گرفتار ابو بکر و علی، تو چے دانی سر حق کے غافلی۔ یعنی اس لیول کے لوگوں نے پھر اس کو اپنے فتووں میں لکھا، مولانا روم کے اس حوالے کو۔ تو اقبال نے بھی اسی کو لیا اور پھر اپنی شاعری میں یہ کہا کہ اے کہ ناشناسی، اے وہ شخص کہ جو جسے پہچان ہی نہیں ہے،
کس کی؟ خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے وہ جسے خفی جلی میں فرق نہیں آتا، تو ہوشیار ہو جا. یعنی تجھے تو خود بہت زیادہ ضرورت ہے کہ تیری کوئی رہنمائی کرے، اور تو خود چیمپئن بنا ہوا. خفی اور جلی کا فرق نہ جاننے والے کیا ہو؟ ہوشیار باش، ہوشیار باش، ہوشیار ہو جا. تو آگے پھر موضوع کی طرف اشارہ کر دیا انہی لفظوں سے، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، کہ اے ابو بکر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گرفتار، تو ہوشیار ہو جا. اب یہ ہے کہ یہ خطاب کس کو ہے؟ گرفتار ابو بکر کس کو کہا جا رہا ہے، اور گرفتار علی کس کو کہا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اس کا خلاصہ میں 2 لفظوں میں آپ کو کہہ دوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کہ گرفتار ابو بکر جو ہے وہ خوارج اور نواسب کو کہا جا رہا ہے فرقوں کے لحاظ سے، جو بندہ خارجی یا ناسبی ہو. اور گرفتار علی جو ہے یہ رافضی کو کہا جا رہا ہے. گرفتار علی یہ رافضی اور اس کے ضمن میں تفضیلی کو، اور گرفتار ابو بکر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے خارجی اور ناسبی کو. تو مولانا روم کہتے ہیں تم دونوں دھڑوں کے حق سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم حق کی گراؤنڈ سے خود اپنے کرتوتوں کی بنیاد پہ آؤٹ ہو چکے ہو. اور اقبال کہتا ہے کہ تم جاگ جاؤ سوئے ہو، تمہیں پتہ کوئی نہیں، تمہیں اتنا نہیں پتا خفی جلی کا فرق کیا ہوتا ہے، اور تمہیں کیا پتہ ہونا ہے. تو ان سے ہٹ کر کہ نہ گرفتار ابی بکر ہو نہ گرفتار علی ہو تو وہ سنی ہوتا ہے. اور یہ بات سمجھنا لازم ہے کہ لفظ محب اور ہے اور گرفتار اور ہے. یعنی سنی جو ہے وہ محب ابی بکر ہے، اور سنی ہونے کے لیے شرط ہے. سنی محب علی ہے، اور یہ بھی سنی ہونے کے لیے شرط ہے. جو محب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں وہ بھی سنی نہیں، اور جو محب ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں وہ بھی سنی نہیں. لیکن سنی نہ گرفتار ابی بکر ہے اور نہ گرفتار علی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ گرفتار ابو بکر اور گرفتار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ پہچاننا بڑا لازم ہے کہ بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ گرفتار ابو بکر تو محب علی ہے، اور گرفتار علی جو ہے وہ محب علی ہے، اور بندے کو ایسا بننا چاہیے. لیکن آگے مذمت ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں بننا چاہیے. اس بنیاد پر جو ہے وہ عقائد اہل سنت جو کہ یعنی ایمان پر مدار ہے ہر نیکی کی قبولیت کا. نماز روزہ تب قیامت کے دن فائدہ دے گا جب ایمان صحیح ہے، اور ایمان کے لیے عقائد اہل سنت ضروری ہیں. کہ عقائد اہل سنت کیا ہیں؟ تو عقائد اہل سنت ماننے کے ساتھ ساتھ یہ پہچان ضروری ہے کہ رافضیت کیا ہے اور خارجیت و ناسبیت کیا ہے. یعنی خارجیت و ناسبیت ایک پیکج ہے اکٹھا، یہ دونوں بیک وقت ایک سائیڈ میں ہے اور رافضیت دوسری سائیڈ میں ہے، کیونکہ ناسبیت خارجیت کی ہی ایک شاخ ہے. تو اس بنیاد پر ویسے تو یہ ہے نا کہ بندہ اپنے کام سے کام رکھے، اسے دوسروں کو کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سنی ہے اور سنیت کو سمجھتا ہے کہ نجات اس پر ہے تو پھر اسی میں رہے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ خارجیت کے بارے میں تعارف سمجھے، اویئرنیس اس کو ہو. اسے کیا ضرورت ہے کہ رافضیت کے بارے میں یہ پڑھتا پھرے کہ رافضیت کیا ہے. تو ضرورت 2 وجہ سے ہے، جو بڑی 2 وجہ ہیں. ایک یہ ہے کہ اس نے سنیت کا دفاع کرنا ہے،
اور وہ اس دفاع کے لیے لازم ہے کہ اسے پتہ ہو کہ رافضیت کیا ہے. یہ سنیت کا دفاع کرے، رافضیت کا تو نہ کرے. اور اگر اسے پتہ ہی نہ ہو اور ادھر مکس ہو چکا ہو سنی اور رافضی عقیدہ، ہو سکتا ہے یہ بظاہر سمجھ رہا ہو کہ میں سنیت کا دفاع کر رہا ہوں اور کر رافضیت کا رہا ہو. ایسے ہی خارجیت کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے سنیت کا دفاع کرنا ہے، اور کہیں اگر خارجیت سنیت سے مکس کی جا رہی ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے سنیت کا دفاع کرنا ہے، میں نے خارجیت و ناسبیت کا دفاع نہیں کرنا. یعنی وہ تو الٹا ایک عذاب بن جائے گا کہ اگر یہ خارجیت و ناسبیت کا محافظ بنا تو یہ تو ایک جرم کر رہا ہے. اگر یہ رافضیت کا محافظ بنا تو یہ تو ایک جرم کر رہا ہے، اور اگر سنیت کا محافظ بنا تو فرض ادا کر رہا ہے. تو جرم اور فرض میں فرق کے لیے لازم ہے کہ اسے پتہ ہو کہ خارجیت و ناسبیت کیا ہے، اور اسے پتہ ہو کہ رافضیت و تفضیلیت کیا ہے. اور ایسے ہی اپنے محاسبے کے لیے بھی یہ لازم ہے. اپنے محاسبے کے لیے مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ پاکستان میں رہنا چاہتا ہے، بھارت میں نہیں رہنا چاہتا، تو اسے پتہ ہو کہ پاکستان کی سرحد کہاں تک ہے اور بھارت کی کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہ کہیں بے خبری میں بھارت میں داخل نہ ہو جائے چونکہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتا ہے. یعنی ظاہری مثال کے طور پر تو اس بنیاد پر بھی یعنی سنی رہنے کے لیے یہ ضروری ہے، اور پھر اس بنیاد پر کہ میں سنی ہی ہوں، میرے اندر کوئی رافضیت کے جراثیم تو نہیں ہے، تو محاسبے کے لیے ضروری ہے کہ اسے پتہ ہو کہ سنیت کیا ہوتی ہے، رافضیت کیا ہوتی ہے. اور اس بیس پر کہ میں سنی ہوں، میرے اندر کوئی خارجیت و ناسبیت کے جراثیم تو نہیں آ رہے، تو پھر اس کا اپنا سروے کرنا، محاسبہ کرنا، انالیسز اور اپنے ٹیسٹ کرواتے رہنا یہ ضروری ہے کہ کہیں وہ جراثیم تو نہیں آ رہے. تو پھر اس کا علیحدہ پتہ ہونا چاہیے، یا پھر ان لوگوں سے جو اسپیشلسٹ ہیں رابطہ ہونا چاہیے لیبارٹری والوں سے کہ جو بتاتے رہیں کہ تو صحیح ہے. تو اس بنیاد پر یعنی ان غلط چیزوں کی بھی پہچان اپنی صحت کے لیے ضروری ہے. اب یہ ڈاکٹر صاحب اتفاقاً بیٹھے ہوئے ہیں یعنی وہ جو دوسری بیماری میں کوئی فضیلت تو نہیں ہے، تو ٹیسٹ اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ صحت رہے، اور وہ صحت تب رہے گی جب بیماری کی پہچان ہوگی کہ یہ علامات ہوں تو پھر یہ بیماری ہوتی ہے. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ خارجیت و ناسبیت اور رافضیت و تفضیلیت کی پہچان ہونی چاہیے، تو یہ اس لیے نہیں کہ فضیلت بڑی ہے وہ اچھے بڑے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایک بیماری ہے، اور بیماری سے بچاؤ کے لیے بیماری کی پہچان ہونی چاہیے. اور اگر جو ہے وہ کہا جائے کہ نہیں ہمیں صرف صحت کا فضیلت کا پتہ ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں اس لحاظ سے، تو ہاں وہ بے شک جو کچھ بھی ہیں وہ لگے پھریں، ہم تو صرف سنیت سے کام رکھیں گے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ کہیں سنیت سمجھ کے کوئی رافضیت کھا جائے، اور ایسے ہی سنیت سمجھ کے کوئی خارجیت کھا جائے، اور ادھر اس زہر سے موت واقع ہو جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے. تو اس لیے یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے. اور پھر ایک یہ ہے کہ انسان میں یہ واقعی جراثیم آ جائیں، اور ایک یہ ہے کہ جراثیم نہیں آئے مگر وہ جو جراثیموں والی کمپنی ہے کبھی کبھی اس پر بلا وجہ بھی بیماری کا الزام لگ سکتا ہے کسی طبقے کی طرف سے. یعنی اس میں تو وہ بیماری نہیں، لیکن الزام اس پر لگایا جا رہا ہے، تو اس لیے بھی ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے کہ بیماری کو بتایا جائے کہ بیماری تو یہ ہے اور میرے اندر تو اس کی کوئی علامت نہیں ہے، تو مجھے خواہ مخواہ تم بیمار قرار دے رہے ہو، میں ہرگز بیمار نہیں. تو اہل سنت پر
الزام تو ہر باطل کی طرف سے لگا، مگر خوارج و نواصب کی طرف سے اہل سنت پر اتنے الزامات نہیں لگے جتنے کہ روافض کی طرف سے لگے. اور روافض کی طرف سے الزامات کا لگنا پھر اتنا تاریخ میں ہوا کہ ہمارے اکثر اکابر کو اس کا سامنا کرنا پڑا، اس الزام کا اپنے اپنے عہد میں، جبکہ وہ ان میں جراثیم نہیں تھے، دور تک بھی نہیں تھے، ان کو جو دیکھتا تھا اسے صحت مل جاتی تھی، لیکن دشمنوں نے انہیں بیمار قرار دیا. تو اس بیس پر پھر انہوں نے اب پہلوں کو دیکھ کر، اپنے کے دیکھ کر، پھر آنے والی نسلوں کو بھی محتاط کیا کہ یہ لگ سکتا ہے الزام، تو تم نے حوصلہ رکھنا ہے، یہ لگ بھی جائے تو ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا. یہ جو الزام کہ تجھ سے خود ریلیف لینا چاہتے ہیں، تو تم نے حوصلہ رکھنا ہے اس سلسلہ میں. تو اصل میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت کی بنیاد پر مسلمانوں کا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں غلو کی بنیاد پر مسلمانوں پر ہمیشہ حملہ کثرت سے ہوا. اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ حدیث نہیں، وہ حدیث مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اگرچہ ہر بڑی شخصیت کے بارے میں دو جانبیں ہو سکتی ہیں کہ انہیں حد سے بڑھایا جائے یا جو فضیلت ہے وہ بھی نہ مانی جائے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی یہ فیصلہ ہے قیامت کا کہ جس نے حد سے بڑھایا ان کو نبیوں کے برابر مانا یا اللہ کے برابر مانا، اس طرح کی کوئی چیز تو جہنمی بنے گا، یا جو ان کی شان ہے وہ بھی نہ مانی، تنقیص کی، تو جہنمی بنے گا. یہ اگرچہ وہاں بھی ہے، لیکن یہ خصوصی طور پر آزمائش جو ہے یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے امت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی فی کا ما سالم من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ایک مشابہت ہے، تمہارے اندر عیسیٰ علیہ السلام سے تم ایک مشابہت رکھتے ہو. یعنی ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ محبت اور بغض کے لحاظ سے بڑی لوگوں کی آزمائش ہوئی، ایسے ہی آپ کے بارے میں بھی ہوگی. اور ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ کچھ محبت کی بیس پہ، ان کی محبت کی بیس پہ جہنمی بنے اور کچھ بغض کی بیس پہ جہنمی بنے. تو علی تمہاری وجہ سے بھی ایسا ہوگا، یعنی یہ غیب کی خبر تھی اور پھر ایسے ہی ہوا. فی کا مثل من عیسیٰ احبتہ النصارى وابغضتہ الیہود، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کیا اور یہود نے بغض رکھا، تو مارے دونوں گئے. نصارہ کا پیار وہ جو کہ حد کراس کر گیا، حد کراس کر گیا، نبوت کسی کی نبی ہونے تک جو حد ہے اس سے بڑھ کے مان گئے. اور دعویٰ ان کا یہی تھا کہ پیار تو جتنا بھی اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن شریعت جہاں تک مانا چاہتی تھی، جب اس سے بڑھے تو پھر جہنم ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے نصارہ نے پیار کیا یہاں تک کہ انہیں وہ مانا جو وہ نہیں تھے. اگر کوئی ایریا تو ایسا بھی ہے نا جو وہ نہیں تھے، نبی تھے مگر اللہ کے بیٹے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ پیار ہے ہمیں، ہم ان ملاؤں کو نہیں مانتے جو آگے سے روکے کھڑے ہیں کہ تم یہ نہ مانو یہ مانو. یہ کون ہوتے ہیں؟ ہماری مرضی، ہم جتنا مانیں، جیسا مانیں، جو مانیں. تو انہوں نے کہا ہم تو ان کو معاذ اللہ کا بیٹا مانیں گے. تو سرکار نے فرمایا وہ یہ محبت کے ہاتھوں مارے گئے،
اور دوسری طرف یہود تھے، وہ بغض کے ہاتھوں مارے گئے، انہوں نے نبی ماننے سے بھی انکار کر دیا. یعنی جتنا شریعت منوانا فرض کر رہی تھی کہ مانو ان کو، یہ نبی ہیں، انہوں نے جو شان تھی وہ بھی نہ مانی، الٹا ان کی امی جان پہ انہوں نے الزام لگا دیا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، اس کے بھی وہ منکر ہوئے. انہوں نے کہا نہیں وہ فلاں بندہ ان کا باپ تھا معاذ اللہ. تو پاک مریم کی عفت پر الزام لگا دیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی جہنم میں گئے، اور یہ برابر ہیں دونوں جہنمی، بغض والے بھی اور غیر شرعی پیار والے بھی. یہ بات بڑی عجیب ہے، اور یہ ہمیں اپنے معاشرے میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. بغض علی کی ہلاکتیں تو بیان کی جاتی ہیں، اور یقیناً لازم ہے کہ ہلاکت کا رستہ ہے تو لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، مگر محبت علی کی ایک قسم بھی تو ویسے ہی ہلاکت ہے، لیکن وہ بیان کرتا کوئی نظر نہیں آتا. وہ بیان کرتا کوئی نظر، اگر کوئی بیان کرے تو اس پر الزام ہے کہ تیرے اندر مروڑ ہے، حالانکہ وہ قسم تو زبان رسالت نے بیان کی ہے. سمجھا جاتا ہے کہ علی کی ہر محبت جنت ہے، تو علی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علی کی ہر محبت جنت نہیں ہے. جو شریعت کی حد کے اندر ہے وہ جنت ہے، اور جو شریعت کی حد کراس کرے وہ ویسے ہی جہنم ہے جیسے اس کا بغض جہنم ہے. تو کیا معاشرے میں یہ ناانصافی ہے یا نہیں؟ میں الزام لگا رہا ہوں. یعنی ایک تو یہ جرم ہے کہ وہ جہنم کا پورا ایک رستہ ہی نہیں بیان کیا جا رہا اور لوگ دھڑا دھڑ اس سے جہنمی بن رہے ہیں، اور دوسرا یہ جرم ہے کہ اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو اسی پر الزام ہے کہ اس کو بغض علی ہے، اور الزام کا واضح ثبوت ہے. وہ کہتے ہیں جو ہم پیار کرتے ہیں یہ وہ نہیں کرتا، جو ہم پیار کرتے ہیں جیسے ہم علی کو بیان کرتے ہیں یہ وہ نہیں کرتا. تو یہ وہ دکھا بھی سکتے ہیں کہ ایسا ہم وہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم وہ کرتے ہیں جو شریعت کرواتی ہے. اور ایک ایسا باقاعدہ ایریا ہے کہ شریعت نے وہاں پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. اور جن کے نزدیک یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے تو وہ تو اللہ تک لے جاتے ہیں، علی اللہ کہتے ہیں معاذ اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر محض عوام کو دکھانا ہے کہ یہ دیکھو ہم یہ مان رہے ہیں فلاں یہ نہیں مان رہا، تو یہ سرکار نے خبر دی تھی کہ ایسا بھی ایک پیار ہوگا، کہلائے گا پیار مگر ہوگا جہنم، اور معاشرے میں وہ ہے، لیکن اس کی نشاندہی کرنے والا کوئی نہیں. تو کیا سرکار خوش ہوں گے گنبد خضرا میں کہ میں تو بیان کر کے گیا تھا کہ فرق رکھنا، اور اب صرف اپنی سہولتوں کے پیش نظر وہ فرق بیان کرنا چھوڑ گئے. اور دوسرا مولا علی خود بول پڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا کہ ہلاک فی اسنان، اور دوسرے لفظ یہلک فی اسنان، پر دو پارٹیاں میرے بارے میں ہلاک ہو گئیں. اس حدیث کو بیان کر کے، چونکہ راوی خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو بیان کر کے فرمایا لوگوں میرے بارے میں دو جماعتیں ہلاک ہو گئیں، دو طبقے، دو فرقے میرے بارے میں جہنمی بن گئے. کون کون سے؟ فرما ایک وہ جو پیار کرتے ہوئے مجھ سے شریعت سے نہیں پوچھتا اور اپنی من مانی کرتا ہے، محب مفرط یقرزونی بما لیس فیہ. فرما ایک وہ جو میرا پیار تعریف ایسے لفظوں سے کرتا ہے جو رب نے شان مجھے دی ہی نہیں، اور وہ گھڑ گھڑ کے میری وہ بیان کر رہا ہے. رب میں اس کا ہاتھ کیا پکڑوں گا قیامت کے دن؟ میں اسے خود جہنمی کہہ رہا ہوں، وہ جہنمی ہے. اور دوسرا فرمایا کہ
وہ جو بغض والا ہے، جو میری عداوت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ مجھ پر بہتان باندھے، وہ بھی جہنمی ہے۔ میرے بغض والا یعنی میری محبت سے محروم وہ بھی جہنمی ہے، اور میری محبت میں مجھے وہ کچھ ماننے والا جو رب نے مجھے نہیں بنایا وہ بھی جہنمی ہے۔ اور جنتی وہ ہے جو محبت رکھتا ہے لیکن شریعت کی حد کے اندر رہتا ہے۔ تو پھر اس حدیث میں دونوں فیصلے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بارگاہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ رافضی بھی جہنمی ہے، خارجی ناسبی بھی جہنمی ہے، اور سنی عقیدے کی بنیاد پہ جنتی ہے۔ یہ یعنی واضح طور پر یہ تقسیم، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک گروپ جنتی ہے جس کا سینہ ان کی محبت سے بھرا ہوا ہے، محبت سے خالی نہیں لیکن بغض سے خالی ہے۔ محبت وہ کرتا ہے پھر جو شریعت کے مطابق ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں نے عیسیٰ کرنی ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں فتوے لگانے والے؟ مجھے کوئی ان کی پرواہ نہیں، میں جو چاہوں مانوں، تو شریعت آگے سے ناراض ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہ حدیث بیان کر کے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا میرے بارے میں دو طبقے ایسے ہیں۔ تو مولانا روم نے وہی فیصلہ دونوں بارگاہوں کا سامنے رکھ کے کہا، اے گرفتار ابو بکر و علی، تو چے دانی سر حق کے غافلی، کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محب، کہ ان سے تو پیار کرتا ہے اور ان سے پیار کرنے میں تو گنجائش نہیں چھوڑتا مولا علی کے پیار کی، تو یہ تیری غیر شرعی محبت ہے۔ شریعت ایسا پیار چاہتی ہے جو علی کے پیار سے جمع ہو۔ ابو بکر صدیق سے وہ پیار جو علی کے پیار سے جمع ہو، وہ پیار شریعت چاہتی ہے۔ اور تیرے اندر جو ہے تو کہتا ہے یہ چونکہ ابو بکر صدیق کا محب ہوں میں اور کسی کو نہیں مانتا، تو یہ تو پیار شرعی ہے ہی نہیں، یہ غیر شرعی پیار ہے۔ تو کہا کہ تیرا بھی حق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو کہتا ہے جو کہ میں علی سے پیار کرتا ہوں، میں ابو بکر کو میں برداشت نہیں کر سکتا، تو بھی غیر شرعی پیار کرتا ہے۔ اے گرفتار ابو بکر و علی، تو چے دانی سر حق کے غافلی۔ تو یہ ایک جذبہ تھا کہ معاشرے میں وہ بات مٹ رہی ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجاگر کرنا چاہتے تھے، اور جس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ تو مولانا روم نے چاہا کہ میں اس کو اجاگر کروں، تو اقبال نے اپنے فورم پر یہ چاہا کہ وہ بات مٹ رہی ہے لاہور میں اور میرے زمانے میں، اور پیچھے اتنا اس کا تسلسل ہے، تو اس اقبال نے پھر اپنے انداز میں کہا، اے کہ نہ شناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ یعنی گرفتار ابو بکر و علی وہ دونوں وہ محب ہیں جو غیر شرعی پیار کرتے ہیں، اور فضیلت اس محب کی ہے جو شریعت کے مطابق کرتا ہے۔ تو جو شریعت سے ہٹ کر کرنے والے تھے تو جھنجھوڑا ہوشیار باش کہ مرنے سے پہلے توبہ کر، وہ پیار کر جو پیار کرتا ہے جو شریعت کہتی ہے، جس پر بندہ کامیاب ہوگا اور نماز روزہ اس بیس پہ قبول ہوگا، اور اگر اس پیپر میں ہی فیل ہو گیا تو پھر نماز روزے کا تو پوچھے ہی نہیں جائے گا، پھر جہنم میں جائے گا۔ تو اس بیس پر یعنی جب اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو زہر ہے، تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے یہ زہر ہے، کہیں اسے شربت سمجھ کے نہ پی جائے۔ اس بیس پہ زہر پر زہر لکھنا چاہیے، زہر کو زہر کہنا چاہیے، کہیں بچے نہ کھا جائیں، اور کہیں ایسے وقت میں کہ جب کوئی پہچان کے دیکھ کے پہچاننے والے دنیا میں نہ رہیں تو کم از کم شیشی پہ لکھا ہوا تو ہو۔
اگلی نسلوں میں کہ یہ تو زہر ہے، اگر شیشی پہ نہ لکھا ہوا تو ہو سکتا ہے وہ شربت پی کے پی جائیں اور اسی سے مر جائیں۔ یہ ہے ہماری تحریک اصلاح عقائد کی، کہ ہر گھر میں شیشیاں کون چیک کرے گا؟ تو والدین اس بارے میں تو شیشیوں پہ لکھیں، اور تب لکھیں گے جب پتہ ہوگا خارجیت کیا ہے، تفضیلیت کیا ہے، ناسبیت کیا ہے، رافضیت کیا ہے۔ یہ سارے اس لیے پاپڑ بیلنے ہیں کہ زندگی بچے صحت اہل سنت کے مطابق رہے۔ اب یعنی ایک تو یہ صورتحال ہے کہ یعنی ملاوٹ کی گنجائش نہ بھی ہوتی تو ضروری تھا کہ اہل سنت کے ایریے کو پہچانا جائے، اور جب حکومتیں لگی ہوئی ہوں جو مکس کر رہی ہوں اور غیر سنی کو سنی بنا رہی ہوں اور سنی کو سنی نہ مان رہی ہوں، تو اب تو پھر مزید بہت زیادہ ضروری ہو گیا۔ ایک تو یہ نا مکسنگ نہیں، لیکن اپنے طور پر جاننا چاہیے ہو نہ جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں اسی کام پہ لگی ہوئی ہیں، اور اوپر امریکہ کا ایجنڈا اس پر ہے، اور پھر کئی حکومتیں دونوں طرف کی خوارج اور روافض کی اسی کام میں لگی ہوئی ہیں، اور سنی صرف حق کے سہارے پر ہیں۔ تو ان کو اب تو پھر مزید زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو جو روافض ہیں مثلا غلو والا پیار کرتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہیں وہ مانتے ہیں، مثلا نبی نہیں تو وہ نبیوں کے برابر مانتے ہیں، یا کہتے ہیں ہم تو افضل مانتے ہیں۔ بونک سے بول کے وہ جلا نقوی کہتا ہے نا کہ ہم علی کو صرف نبیوں کے برابر نہیں مانتے، نبیوں سے افضل مانتے ہیں، وہ کراچی والا جلا نقوی جو ہے۔ تو اللہ مانتے ہوئے اس پاکستان میں بورڈ لگے ہوئے چوکوں میں نے دیکھا علی اللہ، یہ کاموں کے ساتھ وہ گاؤں ہے مرید کے ساتھ، جہاں چوک میں نے خود دیکھا بورڈ، یعنی بینر بورڈ یہ سب کچھ کہ علی اللہ ہے معاذ اللہ۔ تو اب یا مثلا خلافت بلا فصل ہے ان کی، وارث اذان کے اندر 5 ٹائم مسجدوں میں اعلان کر رہے ہیں، جو وہ نہیں انہیں وہ بتاتے ہیں۔ تو اب ان کے نزدیک اس سے نیچے سب کمی ہے حبت اہل بیت کی، انہیں اپنے علاوہ سب کمی نظر آتی ہے۔ ایک تو وہاں جہاں یقیناً کمی ہے وہ کون ہے؟ نواسب خوارج، محرومیت، لیکن وہ اپنی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے جب ہمارے وادی کی طرف دیکھتے ہیں، یہ بھی کمی والے ہیں، یہ بھی تو کمی والے ہیں، کیوں یہ بھی اللہ نہیں مانتے، یہ بھی نبی نہیں مانتے، یہ نبیوں کے برابر نہیں مانتے، یہ خلافت بلا فصل نہیں مانتے ان کی، یعنی وہ اپنے سوا سب کو حب علی کا بخیل مانتے ہیں، یا بغض علی مانتے ہیں، یا محبت علی سے محروم مانتے ہیں۔ ان کی طرف سے جب یہ الزام لگایا جا رہا ہے، تو اب عصر حاضر کی کربلا کی حسینیت یہ ہے کہ کہا جائے کہ تم اصل میں ناجائز پیار والے ہو، تمہیں اپنے سوا ہر ناجائز لگتا ہے۔ تو یہاں تک یہ ایریا جو ہے اس میں کمی کوئی نہیں ہے، اور یہ اہل سنت کا ایریا، وہ کمی والے فلاں اس سے آگے کا ایریا ہے، وہ خوارج کا ہے، وہ نواسب کا ہے، کمی وہاں ہے، محرومیت وہاں ہے، بغض وہاں ہے۔ اور یہ ایریا جو ہے یہ نہ تو رفض کا ہے کہ تمہیں اپنے والا غلو یہاں ملے، اور نہ خارجیت والا، یہ سنیت والا ہے، اور یہ درمیان والا ایریا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو اپنے سوا تم سب پانی پھیر رہے ہو۔ تو ہر زمانے کے مجدد نے یہ لوگوں کو یقین کرا کے پہچان کرائی کہ سنی کالونی کیڑی کون سی ہے، علاقہ کون سا سنیت کا ہے
اور پھر ان کے کارکن اس پر موجود رہے، چونکہ سارے نماز روزے کا مدار آگے اس چیز پر ہے کہ عقیدہ محفوظ ہوگا تو پھر جا کے حفاظت ہوگی۔ اب مثال کے طور پر یہ ہے لاہور، جی ٹی روڈ پہ جائیں تو ایک جگہ جا کے پھر گوجرانوالا شروع ہو جاتا ہے، ضلع گوجرانوالا، ضلع گوجرانوالا کے بعد ایک جگہ جا کے پھر گجرات شروع ہو جاتا ہے۔ اب گجرات ایک ہے غیر گجرات، یعنی جو گجرات نہ ہو، تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ صرف اگر اس یہاں تک کی بات ہو رہی ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں، کیا؟ ایک ہے گوجرانوالا، دوسرا ہے لاہور۔ ایسے ہی ایک ہے غیر لاہور، تو غیر لاہور میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے گوجرانوالا، دوسرا ہے گجرات۔ تو اب ایک ہے رافضیت و تفضیلیت، ایک ہے خارجیت و ناسبیت، اور ایک ہے سنیت۔ تو غیر رافضیت میں دو چیزیں ہیں، غیر رافضیت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو خارجیت و ناسبیت ہے اور دوسری سنیت ہے۔ انہیں دو مانو، انہیں ایک نہ کہو۔ اور دھاندلی کیا ہے کہ انہیں ایک قرار دیا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے جیسا نہیں تو پھر یہ خارجی ہے، اگر ہمارے جیسا رافضی نہیں تو پھر یہ ناسبی ہے۔ نہیں، ایک مستقل ایریا ہے درمیان، اور وہ سنیت ہے۔ ایسے ہی غیر خارجیت و ناسبیت صرف رافضیت نہیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے سنیت اور دوسری ہے کیا؟ رافضیت۔ یعنی جس طرح غیر گجرات دو چیزیں ہیں، یعنی بلا تشبیہ و تمثیل یوں سمجھو کہ گوجرانوالا یہ جگہ سنیت کی ہے، ایک درمیان میں، ایک طرف لاہور ہے، ایک طرف گجرات ہے، ایک طرف رافضیت ہے، ایک طرف خارجیت و ناسبیت ہے۔ تو غیر خارجیت و ناسبیت میں دو چیزیں ہیں، صرف ایک چیز نہیں ہے، اور غیر رافضیت میں بھی دو چیزیں ہیں، صرف ایک چیز نہیں ہے۔ ان دو میں سے ایک اچھی ہے، ایک بری ہے، اور معاشرہ کہتا دونوں ہی بری ہیں۔ تو ہماری جنگ ہے کہ دونوں بری نہیں ہیں، ایک بری ہے۔ اور جب ہم ان کا بیانیہ رد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک بری ہے اور ایک ہی تو نجات والی ہے، ایک بری ہے، تو ہم پہ پھر الزام آتا ہے نہیں یہ بھی اس بری والے ہی ہیں، چونکہ ہمارے سوا سب برے ہیں۔ تو سنیت کو یوں درمیان میں کرش کرنے کی اور انکار کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عہد میں اس پر، یہ مکتوبات شریف کے دوسرے حصے میں آپ نے اس پر یہ لکھا، فرمایا درمیان افراط و تفریط حد است وسط، کہ ایک طرف ہے افراط، حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں افراط، حد سے بڑھنا، یہ ہے رافضیت، اور دوسری طرف تفریط ہے۔ تفریط کیا ہے؟ جو ہے وہ بھی نہ ماننا، محرومی حب علی سے۔ فرمایا افراط و تفریط کے درمیان ایک اور ایریا بھی ہے، افراط و تفریط کے درمیان ایک حد وسط، درمیان میں ایک وادی ہے کہ مرکز حق است، کہ مرکز و موطن صدق، موطن ہے وادی، حق کا ایریا ہے، حق کا مرکز ہے، اور سچائی کی وادی ہے۔ مجدد صاحب اس کا نام ذرا لے لو، کہتے ہیں کہ نصیب اہل سنت گشتاس۔ کہ نصیب اہل سنت گشتاست۔ اب ہم خارجیوں ناسبیوں کا رد کریں، وہ کہیں نہیں یہ ہیں ہی رافضی،
اور ہم رافضیوں تفضیلیوں کا رد کریں، وہ کہیں یہ ہے ہی خارجی. تو یہ تو پرانا بیانیہ دشمنوں کا آیا ہے. مجدد صاحب نے کہا یہ درمیان میں ایک ایریا ہے، اسے مانو، یہ حق ہے اور یہ نصیب اہل سنت گشتاس، یہ اہل سنت کا حصہ ہے اور کسی کا حصہ نہیں ہے. اب یہاں پر پھر مجدد صاحب کو چونکہ خود سامنا کرنا پڑا تو آپ نے فرمایا کہ ویسے تو ساری سنیت پہ وہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں، لیکن سنی علماء میں سے جو رفض کو اچھی طرح رد کرے، کہا رافضی اسے پھر خارجی ہی کہتے ہیں، اسے سنی نہیں مانتے. یعنی اس کا جرم کیا ہے کہ یہ انہیں کیوں چھیڑتا ہے، ان کا رد کیوں کرتا ہے. تو وہ پھر الزام کے طور پر جو ان کے ساتھی بن جائے رافضی، انہیں کہتے ہیں سنی ہیں، اور یہ جو ان کی جڑیں کاٹے کہتے ہیں یہ تو ہے ہی وہابی، یہ تو ہے ہی رافضی. یہ مجدد صاحب نے اپنے زمانے میں لکھا، آج سے تقریباً 4.5 صدیاں پہلے. امت کی عمر 1000 سال جب تھی، اگلے 1000 سال کے مجدد نے یوں ہی لکھا، اور آج ہم نے وہی الزام پایا جس الزام کا ذکر انہوں نے ذکر کیا تھا. اور ہمارے لیے اعزاز بنا کہ مجدد صاحب نے کہا لگتا اس پہ ہے جو سب سے بڑھ کے کالوں کا رد کرتا ہے. لفظ سنو، مجدد صاحب نے لکھا وَبِسْيَارِ را از علماء کرام اہل سنت کہ من از افراط عام محبت می نمایاں، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر افراط سے منع کرتے ہیں، غلو سے منع کرتے ہیں. غیر شرعی پیار سے جو علماء منع کرتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر شرعی پیار سے جو علماء اہل سنت منع کرتے ہیں. مجدد صاحب اپنے زمانے میں کہہ رہے تھے کہ خوارج میدانن، رافضی ان کو خارجی، رافضی ان کو کیا کہتے ہیں، یعنی ویسے تو ان کے اثرات زائل نہیں ہو سکتے، سنیوں کو کہا جائے یہ ہیں ہی خارجی. مجدد صاحب کہتے ہیں پھر سنو، بسیار راز علماء کرام اہل سنت، اہل سنت کے علماء کرام میں سے بہت سے علماء کرام کو رافضی خارجی کہتے ہیں. رافضی کیا کہتے ہیں، خارجی کہتے ہیں. اور درمیان میں ان سنی علماء کے 2 کام بتائے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے وہ دونوں ہمارے ہیں. فرمایا ایک من از افراط عام محبت می نمایند، وہ کہتے ہیں علی سے پیار کرو مگر شریعت کے مطابق کرو. جب کہتے ہیں نا شریعت سے نہ بڑھاؤ، اگلے کہتے ہیں ہے ہی وابی یا ہے ہی خارجی. دوسرا کیا کرتے ہیں یہ اہل والے سنت، و در تعظیم و توقیر حضرت خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم می کوشن. وہ سنی علماء جو کہتے ہیں علی علی کرو، مانو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مگر خلفائے ثلاثہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی تعظیم کرو، ان کا بھی ادب کرو. فرمایا جو علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں، رافضی ان کو خارجی بنا دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مجدد صاحب نے اس وقت لکھا. تو آج جس ماحول میں ہم ہیں، جو کام مجدد صاحب نے بتایا یہ کرنے سے روافض بندے کو، سنی عالم کو خارجی کہتے ہیں. تو ہم نے وہ کام بھی کیا اور ہمیں خارجی بھی کہا گیا اور ہمیں کوئی پرواہ، کیونکہ مجدد صاحب نے کہا، جب انہیں کہا گیا، انہوں نے یہ بات تب بھی لکھی جب ان کے سامنے معاشرے میں ان کے علاوہ بھی جو یہ کام کر رہے تھے تو ان کو رافضی کہہ رہے تھے ان کی بات نہ مانو، یہ تو ہیں خارجی، یہ سنی نہیں ہے.
سنی پیشوا قائدین ان کو وہ قرار دیتے ہوں گے جو ان کے چرنوں میں جا کے چرتے تھے۔ تو مجدد صاحب نے کہا ماننے والوں کو کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ تو ضروری ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہو کہ کہیں خارجیت کے جراثیم تو نہیں آئے، مگر الزام لگ جانا یہ تو لگے گا کہ ان کا کام ہی یہ ہے، اور پھر الزام لگنا ایک دو بار نہیں۔ ہمارے دوسرے جو بڑے مجدد ہیں انہوں نے کہا یہ تو رافضیوں کا شعار ہے کہ وہ سنیوں کو خارجی کہتے ہیں، شعار ہے۔ شعار کیا ہوتا ہے؟ مثلا ہم اہل سنت کا شعار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، تو مطلب ہے دن بھی کہہ رہے ہیں، رات کو کہہ رہے ہیں، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، صحت میں، خوشی غمی میں، ہر وقت کہہ رہے ہیں۔ یعنی اتنا کثرت سے جو بیان کیا جائے وہ شعار ہوتا ہے۔ تو یہ فتاوی رضویہ، یہ اس کی 15ویں جلد کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، اور اہل سنت کو 15ویں جلد صفحہ نمبر 73 لفظ کیا ہے؟ اہل سنت کو خارجی کہنا رافضیوں کا شعار ہے، رافضیوں کا شعار ہے۔ تو آج وہ سٹیجوں پہ خواہ گولڑا شریف کا ہو یا اور کسی شریف کا ہو، اس طرح کے دھڑا دھڑ بول رہے ہیں، دھڑا دھڑ۔ تو یہ تو پہلے ہمارے اماموں نے لکھا کہ ایسا کہا جائے گا۔ میاں تنویر صاحب نے صحیح کہا کہ ہمیں تم نے خارجی کہہ کہ ہمارا سنی ہونا پکا کر دیا، اپنا رافضی ہونا پکا کر دیا۔ ہر بندے کے حصے کی کوئی بات ہوتی ہے نا۔ یعنی میاں صاحب کے یہ جملے پھر جنتی سونے سے لکھنے والے ہیں۔ یعنی ہم کیوں گھبرائیں کہ تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو؟ ہمیں تو اعزاز مل گیا کہ ہمارے بڑوں نے لکھا تھا کہ جنہیں یوں کہا جائے گا وہ پکے سنی ہوں گے اس وقت، تو ہمیں تم کہہ رہے ہو۔ اور پھر جن کی طرف سے کہا جائے گا ان کا اور کچھ بھی نہ دیکھو، صرف اس قول کو دیکھو کہ یہ بات جو کرتے ہیں صحیح سنیوں کے خلاف وہ خود رافضی ہوتے ہیں، خواہ کسی گدی پہ بیٹھے ہوں یا گدے پہ بیٹھے ہوں، خود وہ رافضی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ انہیں کس کام کے لیے چنا اور ہمیں کس کام کے لیے چنا۔ اپنے عہد میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا سامنا ہوا، اسی جرم معاذ اللہ، اسی بیس پر جو اپنے طور پر جرم محبت تھا، اسی بیس پہ روافض نے ان کے سید ہونے کا انکار کیا۔ وہ فتویٰ بھی فتاوی رضویہ میں موجود ہے کہ رافضی کہتے ہیں یہ تو سید ہی نہیں تھے۔ اس کا جواب دیا پھر اعلیٰ حضرت نے، غوث پاک جیسے سچے سنی کو اگر یہ طعنہ ملے روافض کی طرف سے، اور پھر وہ اپنی کتابوں میں لکھ دے کہ سنیوں کو رافضیوں کی طرف سے یہ طعنہ ملتا ہے، سنیوں کی علامت یہ ہے کہ سنی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو رافضی، ناسبی اور خارجی کہہ رہے ہوں، کیونکہ جو ہیں ان کو تو کہتے نہیں کہ کفر آپس میں متحد ہے، کہ ان کو کہنے کا کیا فائدہ، وہ تو ویسے ہی جہنمی ہیں۔ انہیں کہو کہ جن کو کہنے سے کوئی نیا جنتی جہنمی بنتا ہے، اس طرح لوگوں کو متنفر کر کے۔ تو یہ آج کی جو موضوع کی ابھی تمہید جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے اور پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے، یہ ایک جدا چیز ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے، اور یہ ہر بات جاننا فرض ہے، اور پھر جانتے ہوئے بیان کرنا فرض ہے، اور بیان کرنے میں جان بھی جا سکتی ہے، جیلیں، قیدیں، سب کچھ۔ یعنی کتنے ہیں اس وقت، یہ نہیں کہ انہیں آج پتہ نہیں، لیکن چونکہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ یعنی کتنے وہ ہیں جن کو تو خبر ہی نہیں کہ اصل پرابلم کیا ہے، اور کتنے وہ ہے کہ جن کو خبر ہے مگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک زندگی بسر کر رہے ہیں،
کیوں توپ کے منہ کے آگے ہم چڑھیں؟ تو اس لیے حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ اب ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں غلو والی، غلو والی مطلب کیا ہوگا پھر کہ خود بچنا ہے اس غلو سے، حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلو سے، اوروں کو بچانا ہے، اور کہنا ہے غلو جہنم کا راستہ ہے، غلو جہنم کا راستہ ہے۔ اب یہ جب کہو گے تو جتنے غلو والے ہیں وہ کہیں گے، شکایت لگائیں گے جا کے، ایسے ایف آئی آر کاٹو، یہ ہمیں جہنمی کہہ رہا ہے۔ اور جب ادھر شریعت کہتی ہے کہ گونگے شیطان نہیں تو کہو جہنمی ہے، یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور جو ایف آئی آروں سے بچنا چاہتے ہیں، مقبولیت وسعی لینا چاہتے ہیں، پھر انہی سے فنڈز بھی لینا چاہتے ہیں، تو وہ کہیں گے نہیں جہنمی نہیں، سب ایک اسلام کی اعضاء ہیں، سارے اعضاء بڑھیں تو اسلام بڑھے گا نا، تو ان کی مزید ترقی ہونی چاہیے۔ اور وہ بھی محب اہل بیت ہیں، ہم بھی محب اہل بیت ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ ان کی محبت کو غلو نہیں کہیں گے، بلکہ اس بیس پر اتحاد کی رستہ نکالیں گے کہ یہ بھی محب، ہم بھی محب، ہمارا تو آپس میں اختلاف ہی کوئی نہیں۔ لیکن ادھر گنبد خضرا میں سرکار ناراض ہوں گے کہ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے تم نے میری بات کو پس پشت ڈالا، کہ میں نے جو رستہ جہنم کا بتایا، خود علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو رستہ جہنم کا بتایا، تم اسے جنت کہہ رہے ہو، اور اس کو جو ہے وہ اسلام کی آفاقی دعوت سمجھتے ہو، جہنمیوں کو جنتی قرار دینا۔ ہاں، انہیں دعوت دے کے جنت کی طرف بلانا، وہ تو آفاقی دعوت ہے کہ اس کو چھوڑو جس میں ہو، اس طرف آؤ، غلو کو چھوڑو۔ اب ایک تو یہ نا آسان سا میں نے بولا کہ غلو مثلا ان کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی ماننا یا اللہ ماننا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت غلو ہے، اس کے علاوہ بھی بہت غلو ہیں، اور وہ غلو سنیوں میں بھی رچ بس گئے ہیں، وہی تقریریں ہو رہی ہیں اللہ ماشاء اللہ، وہی سنی پیر اکثر لیڈر، اور پھر اس پر وہ ہمیں کوس رہے ہیں، خود غلو کر کے جہنمی ارمیے داخل ہو گئے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم تو بخیل ہو، تم کنجوس ہو، تم تو وہ پیار ہی نہیں کر رہے۔ تو شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ بزرگوں کا لکھا ہوا ہے، ہم شیشہ دکھاتے ہیں، اگر شیخ احمد کنجوس نہیں تو اشرف آصف بھی کنجوس نہیں، حب علی میں اگر وہ کنجوس نہیں تو ہم کنجوس نہیں، وہ پار ہیں تو ہم بھی پار ہیں۔ تو اب میری بات، میرے مخالف کی بات یہ تو ہماری ہے، تو اس عدالت میں چلے جاؤ، اگر اس میں نہیں تو اس عدالت میں چلے جاؤ، ہمیں بھی پیش کرو، خود بھی پیش ہو جاؤ۔ تو یہ شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ساری امت کا یہ عقیدہ ہے جو بیان کرنے لگا ہوں، کہ اصل جس کو کہتے ہیں نا، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہی کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے، یعنی اللہ کے بعد مخلوقات میں معیار ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہاں تک کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی بھی سب آپ کے در کے محتاج، سمجھ آ رہی ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار وہ
اس پیار کی شاخ ہے، فرع ہے، جو اصل پیار ہے مخلوق میں، وہ اصل کن کا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کے صدقے سب کا ہے، ان کے وسیلے سے سب کا ہے، ان کے واسطے سے سب کا ہے، ان کے طفیل سب کا ہے۔ اب دل ساتھ دے رہا ہے نا اس بات میں، سرکار کے طفیل سب کا ہے۔ تو اگر سرکار سے ہٹ کر سرکار کے طفیل کسی کا پیار نہ مانے بلکہ اس کا مستقل مانے، تو مجدد صاحب کہتے ہیں یہ دین پر حملہ ہے، عدم شریعت ہے۔ اس سے دین اسلام مٹتا ہے کہ سرکار کو چھوڑ کر کسی اور کو اصل بنائے، سرکار سے ہٹ کر۔ وہ ذات کتنی ہی مقبول مقدس کیوں نہ ہو، یہ جرم تو بنانے والے کا ہے نا، وہ ذات تو اپنی جگہ، ان کی تو کوئی اس میں غلطی نہیں۔ اگر سرکار سے ہٹ کر کسی سے مستقل پیار کیا جائے، مستقل کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ سرکار کے فلاں لگتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی نبی علیہ السلام سے یہ نسبت ہے، نہیں، اس لیے کہ خود یہ ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ استقلالن پیار، کیا؟ یا مستقلن پیار۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مستقلن پیار جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرے، کیا پیار؟ تو یہ غلو والا پیار ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ صرف بندہ یہ نہیں کہ اس کا ایمان ریجیکٹ ہوگا، ساتھ ہی پلس یہ بھی اس پر شک لگے گی معاشر میں کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے دین اسلام پہ حملہ کیا، عدم شریعت کی، جس موذی نے اسلام مٹانے کے لیے زور لگایا۔ کیوں کہ اس نے استقلالن پیار کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا استقلالن پیار کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سنیت یہ ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، جو میں نے آیت پڑھی، عدالت یہ ہے، انصاف یہ ہے، سنیت یہ ہے کہ ان سب کا پیار فرض ہے، مگر فرض سرکار کے صدقے ہے، اصل سرکار کا ہے، اصل سرکار کا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی سنیت کا وہ جو غلو والا مطلب، میں ایک مثال دینے والا ہوں کہ دوسرے وہ اختیار کر چکے ہیں، روافض، اور ان میں کہ زیر صاحب کے سنی بھی کر چکے ہیں، اور اب وہ تانا دے رہے ہیں کہ یہ درمیان والے جو ہیں یہ ہم جیسے لوگوں کو تانا دے رہے ہیں کہ ان میں بخل ہے، ان میں کنجوسی ہے، یہ مولا علی کو مستقل نہیں مان رہے، یعنی سرکار سے ہٹ کر بھی جدا طور پر نہیں مان رہے، تو لہذا یہ ناسبی ہیں، یہ خارجی ہیں۔ تو مجدد صاحب آگے سے ہمارا، یعنی ہم تو کسی گنتی میں نہیں، لیکن مجدد صاحب آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہے، یہ جنہیں کہا رہا ہے وہ تو تر جائیں گے، اور کہنے والے کل قیامت کے دن اس ایف آئی آر کی زد میں ہوں گے جو حدم شریعت والی ہوتی ہے، کہ یہ کہہ کر تم شریعت گرانا چاہتے ہو، شریعت مٹانا چاہتے ہو، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستقلاً محبت جائز ہی نہیں، اور اگر کوئی کرے تو وہ مجرم ہے، زندیق بن جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ یہ لفظ میں مجدد صاحب کے پڑھ دوں تاکہ، یعنی کتنے اب مجددی ہیں، صوفی ہیں، اور اپنے آپ کہتے ہیں ہم تو مجدد صاحب والے ہیں، اور آج کل جھولی روافض کی اختیار کر چکے ہیں۔ یعنی مجدد صاحب کتنے تنگ ہوں گے ان کی باتوں سے کہ میں تو لکھ کے بھی دے آیا تھا کہ اس طرح رہنا ہے، اور یہ کیسے بنے ہوئے ہیں۔ تو مجدد صاحب آپ فرماتے ہیں کہ
یہ جو دوسری جلد میں آپ کا قول ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل وہ جا رہا ہے، یہ مکتوب نمبر 36 ہے، صفحہ نمبر 86 ہے۔ اب فارسی کے چونکہ آدھے لفظ تو اردو میں آئے ہوئے ہیں، بلکہ سارے ہی اب آ گئے ہیں، تو سب کو ترجمہ پھر میں نے بات بھی پہلے کر دی ہے، ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں مجدد۔ اگر کسے محبت امیر را، امیر ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسے، اگر کوئی بندہ محبت امیر را، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو استقلالاً اختیار کند، مستقلاً اختیار کرتا ہے۔ اب واضح ہے نا ترجمہ، استقلالاً اختیار کند وحب حضرت پیغمبر، یہ استقلالاً کا کچھ مطلب بھی بتا دیا کہ استقلالاً کیا ہوتا ہے۔ وحب حضرت پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را درا مدخل ندہد، اور اس میں سرکار کی محبت کو دخل نہیں دیتا کہ سرکار کے چونکہ داماد ہیں، چونکہ سرکار کے کا کلمہ پڑا ہے، چونکہ سرکار کی آل ہیں، اس کو دخل نہیں دیتا۔ خود ان کی اپنی پرسنالٹی ہے، خود وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، خود وہ سرکار کو دخل نہیں دیتا۔ تو مجدد صاحب اتنے غصے میں ہیں، کہتے از مبحث خارج است، حب علی کی باس میں یہ تو داخل ہی نہیں ہے یہ بندہ۔ پھر دوسرا جو جب تم بڑے بیزار ہو کے کہتے ہو فلاں تو منہ لگانے کے قابل نہیں ہے، کہتے ہیں قابل مخاطبت نہ، یہ تو منہ لگانے کے قابل نہیں ہے۔ حالانکہ کہلا کیا رہا ہے محب، اور اپنی طرف سے چیمپئن بنا ہوا ہے کہ ہم مستقل مانتے ہیں، اور یہ طبقہ نہیں، اصل میں قابل اعتراض یہ ہیں۔ مجدد صاحب کہتے ہیں یہ جو مستقل مانتا ہے یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں غرض او ابطال دین است۔ یہ ترجمہ بھی آسان نظر آ رہا ہے نا، غرض او، اس کی غرض کیا ہے؟ ابطال دین است، دین کو باطل کرنا ہے کون؟ مولا علی کا پیار مستقلاً مانتا ہے۔ غرض او ابطال دین است، اور کیا؟ وہدم شریعت، اس کی غرض شریعت مٹانا ہے، اور وہ چیمپئن بنا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کچھ لوگ کہتے ہیں پیار ہی کیا نا مولا علی سے، ہو کیا گیا ہے؟ وہ یہ گیا ہے کہ شریعت پہ حملہ ہو گیا ہے، وہ یہ گیا ہے کہ دین پہ حملہ ہو گیا ہے، اور وہ دین جو میرے آقا علیہ السلام نے پتھر کھا کے آگے پہنچایا، اس دین پہ حملہ ہو گیا ہے۔ اور اگلے کہتے ہیں کہ تمہیں مروڑ ہے علی کے نام سے، اب شیخ احمد کو مروڑ ہے کہ ان سے علی کا نام نہیں برداشت ہو رہا۔ نہیں، وہ کہتے ہیں بننے والا، کہنے والا جہنمی بن رہا ہے، خود جہنمی بن رہا ہے اور دین کو مٹا رہا ہے، اور ہم نہ بولیں تو پھر ہمیں بھی قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم کہاں تھے اس وقت۔ اور ساتھ کہتے ہیں میخا حد کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام راہ اختیار کند۔ یہ جملہ بھی بڑا قابل غور ہے۔ میخا حد، یہ بندہ کون؟ جو غلو والا ہے، غلو والا پیار کرتا ہے۔ کیا جرم کیا اس نے تو ابھی لفظوں میں یہ بھی نہیں کہا کہ علی اللہ ہے، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ علی پیغمبر ہے، نبی ہے، یہ نبیوں کے برابر ہے، یہ نبیوں سے افضل ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ اس نے صرف یہ کہا کہ میں ان کو مستقل مانتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نہیں مانتا، ان کے وسیلے نہیں مانتا، ان کے طفیل نہیں مانتا، ان کی وجہ سے نہیں، میں خود ان کا اپنے طور پر مانتا ہوں، صرف یہ کہا۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ میخاد کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام راہ اختیار کند، یہ چاہتا ہے کہ سرکار کے وسیلے کے بغیر کوئی سڑک بنائے اللہ کی طرف، راہ اختیار کند، سرکار اس میں نہ آتے ہوں، سرکار کے بغیر یہ وہ بات ہے جو گجرات کی اس حامد فاروق شاہ نے کی
کہ جب ہم شجرہ دیکھتے ہیں تو ابو طالب کا نام اوپر آتا ہے، سرکار کا تو نہیں آتا. تو بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. اور یہ جو ہم سارا جھگڑا کر رہے ہیں یہ اصل عشق رسول کا جھگڑا ہے، سرکار کی ناموس کے تحفظ کا جھگڑا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی علیحدہ لائن کسی نبی کے ذریعے بنائے رب نہیں مانتا، غیر نبی کے ذریعے کیسے مانے گا؟ نبی کے ذریعے بنائی تھی نا. جب یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ رب ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم تجھے بھی مانیں گے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانیں گے. اور سرکار سے انہوں نے کہا معاشرے میں کہ یہ اپنا کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں، ہم تو خود اللہ والے ہیں. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ آیت ہے قرآن کی. ہم خود اللہ والے ہیں اور اتنے ہیں کہ ہم معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب ان کو کہہ دو جو نئی سڑک بنانا چاہتے ہیں، آپ کو چھوڑ کے میرا بننا چاہتے ہیں، اگرچہ بذریعہ عیسیٰ بنے، بذریعہ موسیٰ علیہ السلام بننا چاہیں، میں ان کو نہیں بناؤں گا. اب قیامت تک جس نے میرا بننا ہے، محبوب پہلے آپ کا بننا ہے. تو جب کوئی نبی، اب وہ منظوری نہیں رہی کہ ان کے ذریعے رب کو پایا جائے، تو غیر نبی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کیسی ہو سکتی ہے؟ اور طریقہ کیا ہے کہ مستقلاً ماننے سے پھر فرق آتا ہے سرکار کی شان میں، کہ جس کو ماننا ہے سرکار کے صدقے ماننا ہے. یہ غلو ہوگا کہ سرکار کو چھوڑ کے انہیں ڈائریکٹ مانو، خواہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، خواہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. غلو والے وہ رافضی ہیں، اور دوسری طرف محرومیت والے وہ خارجی اور ناسبی ہیں، اور درمیان میں غلو سے پاک کو اہل سنت کہا جاتا ہے. اصل یہ صرف تمہید ہوئی، آگے جو بات اب پھر بیان کرنی پڑے گی، پھر یہ تمہید ساری بیان کرنی پڑے گی، کیونکہ آگے وہ مسائل ہیں، وہ ایریاز ہیں کہ شاید اس وقت کے علماء میں سے بھی 1-2% ان کو جانتے ہوں، جو مجدد صاحب نے اس وقت لکھ لیے تھے اپنے اپنے عہد میں. یعنی مجدد صاحب نے اب اشارہ کر دوں، آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اصل مانو گے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف جو بک بک کرے، اس سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس بندے کی بک بک سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک بک کی. جس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک بک کی، مجرم تو وہ بھی بڑا ہے، مگر اس سے اذیت سرکار کو قبر میں اتنی نہیں ہوئی جتنی اگر کسی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک بک کی. کیوں؟ کہ اصل ذات رسول علیہ السلام ہے، اور زوجہ کا معاملہ داماد کے معاملے میں زیادہ سیریس ہوتا ہے، اور عائشہ صدیقہ سرکار کی زوجہ ہیں، ان کے بارے میں جو بک بک کرتا ہے تو یہ اذیت سرکار کو زیادہ، اگرچہ برداشت تو وہ بھی بہت بڑا جرم ہے. کبھی اس جہت کو بھی سامنے رکھا. اب جو جھگڑے حضرت صدیق اکبر کے لحاظ سے مولا علی اور ان معاملات میں، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سمجھ ہی کچھ نہیں رہے، اور جب اصل سرکار ہیں تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں یہ لفظ سن لو. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں پس آزار و ایزا، آزار بھی اردو پنجابی میں ہے، آزار و ایزا، کہ بحضرت پیغمبر علیہ وعلی علیہ السلام از رائے حضرت صدیقہ برسد، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے کہ ان پر کسی نے الزام لگایا، ان کے خلاف کسی نے بک بک کی، اس وجہ سے جو قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زندہ ہیں اور سن بھی رہے ہیں،
اس وجہ سے جو ایذا پہنچتی ہے سرکار کو اور آزار پہنچتا ہے، زیادہ ازاست اس سے زیادہ ہے۔ کس سے؟ کہ آزار و ایذا است کہ از رائے حضرت امیر برسد۔ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کسی کی بک بک سے سرکار کو ایذا پہنچتی ہے، اس سے زیادہ ہے جو اس بک بک سے پہنچتی ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے سرکار کو گنبد میں تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں برء کلائے صاحب انصاف ایمانہ مخفی نیز۔ اگر بندہ کوئی عقل مند ہے نا اور منصف مزاج ہے، اسے پتہ ہے کہ بیوی کے بارے میں غیرت کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ علی مولا کی شان بڑی ہے، مگر مقام زوجہ کے لحاظ سے بندہ جو تحفظ چاہتا ہے وہ پھر بھی بڑھ کے ہے۔ تو منصف مزاج کو اس پتہ ہے، فرمایا آرے این بر تقدیر است کہ محبت حضرت امیر و تعظیم او بواسطہ محبت و تعظیم حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم است۔ یہ تب پتہ چلے گا کہ جب یہ مانا جائے گا کہ مولا علی کا پیار اپنے طور پر نہیں، سرکار کی وجہ سے ہے، اور پھر سرکار کی وجہ سے جس کا ہے اب اس میں کمپیریزن ہوگا۔ اور پھر زوجہ کے معاملے میں جو غیرت ہے وہ چچا کے بیٹے کے لحاظ سے وہ غیرت اس طرح کی پھر کوئی بولے اور تو تکلیف ہے، اور پھر جو زوجہ کے لحاظ سے جو احتیاط اور حساسیت ہے وہ آگے پھر اگرچہ جن کے ذریعے سے داماد ہیں وہ بدعت الرسول علیہ السلام ہیں، لیکن یہ سب کچھ مان کے بھی خود تو بدعت الرسول علیہ السلام نہیں ہے نا، تو ان کے لحاظ سے پھر کہتے ہیں کہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ ایذا زیادہ ہے۔ اب یہ ساری باتیں مجدد صاحب کی آج کے ماحول میں تو سوائے خارجیت کے کچھ نہیں ہوگا اس ٹولے کی طرف سے، لیکن مجدد صاحب کہتے ہیں یہ ہے اصل سنیت کہ جسے بھی ماننا ہے سرکار کے صدقے ماننا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ماننا ہے۔ یہ ابھی بہت لمبا آگے مضمون ہے جو عقیدے کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ آج ہمارے آزمائش کا جو ایک دور ختم ہوا تو اس پر یہ چند اشعار بھی ابھی میں پیش کر رہا ہوں۔ وہی ہے عصر حاضر میں متاع حق کا رکھوالا، وہی ہے عصر حاضر میں متاع حق کا رکھوالا، ہویدا جس کی کاوش سے ہوا ہے منظر فردا، ہویدا جس کی کاوش سے ہوا ہے منظر فردا، تعلق توڑنے والوں نے پورے زور سے توڑا، تعلق توڑنے والوں نے پورے زور سے توڑا، مگر کیا غم کہ میرے مصطفیٰ کا مجھ پہ ہے سایہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر کیا غم کہ میرے مصطفیٰ کا مجھ پہ ہے سایہ، ایام مشرق و مغرب کی دھرتی پہ بلال آغا، مگر کوتا بھی سمجھے ہوئے ہیں مجھ کو بس تنہا، ایام مشرق و مغرب کی دھرتی پہ بلال آغا، مگر کوتا بھی سمجھے ہوئے ہیں مجھ کو بس تنہا، نہیں چاہت رہی ان کی کبھی ایک بار بھی دیکھوں، نہیں چاہت رہی ان کی
کبھی ایک بار بھی دیکھوں، نہیں حق کی حمایت میں جنہیں تصدیق کا یار۔ جو حق کی حمایت نہیں کر سکتے انہیں دیکھنے کا شوق ہی مر گیا۔ پرانے ساتھی نہیں چاہت رہی ان کی کبھی ایک بار بھی دیکھوں، نہیں حق کی حمایت میں جنہیں تصدیق کا یارا۔ مفاداتی رویوں کی وہ کیسے آرزو کر لے، مفاداتی رویوں کی وہ کیسے آرزو کر لے، جسے حق نے کیا ہو کربلا کے واسطے پیدا۔ مفاداتی رویوں کی وہ کیسے آرزو کر لے، مفاداتی رویوں کی وہ کیسے آرزو کر لے، مفاداتی رویوں کی وہ کیسے آرزو کر لے، جسے حق نے کیا ہو کربلا کے واسطے پیدا۔ مجھے دیکھ کر شکنجے میں جو بھاگے تھے جداگانہ، مجھے دیکھ کر شکنجے میں جو بھاگے تھے جداگانہ، فلک نے آج دیکھے ہیں کہیں ہوتے ہوئے رسوا، فلک نے آج دیکھے ہیں کہیں ہوتے ہوئے رسوا۔ نئے منشور لے کر آج ہیں مسند نشیں کتنے، نئے منشور لے کر آج ہیں مسند نشیں کتنے، مگر وہ بھول بیٹھے ہیں جو کہتے تھے انہیں آبا، مگر وہ بھول بیٹھے ہیں جو کہتے تھے انہیں آبا۔ نہیں آصف کے اپنے آپ میں کوئی ہنر اپنا، نہیں آصف کے اپنے آپ میں کوئی ہنر اپنا، مگر یہ فیض ہے جن کا وہ رکھتے تھے ید بیضا، مگر یہ فیض ہے جن کا وہ رکھتے تھے ید بیضا۔ وہی ہے عصر حاضر میں متاع حق کا رکھوالا، ہویدا جس کی کاوش سے ہوا ہے منظر فردا۔